کر دیا۔ سرہند، ہند کے کنارے پر آپ کا آج بھی مزار شریف موجود ہے۔ عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، صوفی بھی تھے۔ حضرت سیدنا خواجہ رضی الدین محمد الباقی المعروف حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ بڑا مقام، بڑا مرتبہ پایا ان کا اور شیخ محقق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ایک ہے۔ انہوں نے اکبر بادشاہ کے خلاف کلمہ حق بلند کیا۔ وہ اکبر کا آخری دور تھا، وہ مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو المظفر نور الدین محمد جہانگیر وہ بیٹھا تخت پر۔ اس کی ماں کون تھی لوگوں کو معلوم۔ اس نے بھی حرم میں اپنے ہندو عورتیں، پھر اس نے شادی کی نور جہاں سے جو ایرانی شیعہ تھی، اس پر یہ فریفتہ ہو گیا، اس سے اس نے شادی کر لی۔ اس نور جہاں نے اپنے عقائد کی تبلیغ کے لیے وہاں سے علماء بلا لیے۔ قاضی نور اللہ شوستری ایک نام ہے، اس کو بلایا ایران سے اس ملکہ نے نور جہاں نے، اور بلا کر جہانگیر سے کہا اس کو عہدہ دو۔ اس نے اس کو قاضی جج بنا دیا۔ اس بے ایمان نے یہ سمجھا کہ مجھے ملکہ نے بلایا ہے، مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے یہاں اپنا کام کرنا ہے۔ اس نے اپنے عقائد پر کتاب لکھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خاص طور پر بہت نامناسب گستاخانہ جملے لکھے۔ مجھے منہ پر لاتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ سنی علماء گئے جہانگیر سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اس کے خلاف اس وقت ایکشن لیا۔ تاریخ ہے، کتنی سچ ہے کتنی نہیں ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مسلمان عورتیں اور ہندو شادیاں ہونے لگ گئیں۔ صرف شیعیت کی وجہ سے خطبوں میں سے خلفائے راشدین کے نام لینا منع کر دیے۔ اس نے بھی اپنے آپ کو سجدہ کروایا۔ حضرت مجدد صاحب مشغول تھے پہلے ہی باپ کے خلاف، پھر بیٹے کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی۔ جہانگیر نے ان کو قید کروا دیا، جیل میں ڈلوا دیا، پھر نظر بند کروا دیا، مگر اس مرد خدا نے اپنی آواز جاری رکھی، اور اللہ کا شکر کہ ان کی آواز میں اثر، کیونکہ بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ تاریخ جو سنائی ہے مختصر کر کے یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ دو قومی نظریہ کہیے گا کہ ہندو الگ قوم ہیں، مسلمان اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی بنیاد اس وقت رکھی ہے تو حضرت مجدد الفسانی نے رکھی ہے کہ ہندو الگ ہیں، مسلمان اونچی کہیے۔ وہ مکس کرنا چاہ رہے تھے بادشاہ، نہیں سب ایک ہے، زبان ایک ہے، کلچر ایک ہے، کھانا پینا ایک ہے، رہن سہن ایک ہے، تو یہ ایک ہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں، مسلمان الگ قوم ہیں، ہندو الگ قوم۔ یہ دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی حضرت مجدد الفسانی۔ مگر یہ جو مغل بادشاہ تھے
ان میں سے اکثر زیادہ تر عیش پرست تھے. جو دو نیک بادشاہ بتائے جاتے ہیں قدرے جو عبادت گزار تھے، ان میں ایک شاہ جہان کا نام ہے، ایک اورنگزیب عالمگیر کا نام. غیروں نے ان کے خلاف بھی بہت لکھا ہے. شاہ جہان کے حوالے سے کہ اس نے تاج محل بنایا لوگوں کے پیسے سے، اس کے خلاف لکھا. یہاں تک لکھا کہ جنہوں نے تاج محل بنایا ان مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے تاکہ دوبارہ نہ بنا سکیں. ایسی کوئی بات نہیں. آخر وقت بھی اس کو جب قلعے میں نظر بند کیا گیا، وہاں بھی مسجد میں وہ بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا جس کا نام شاہ جہان تھا. جب اس نے تخت طاؤس بنایا، اپنے لیے تخت بنایا کہ دنیا میں بڑا بہترین تخت بنے، تخت بن گیا. تو تاریخ کے واقعات ہیں کہ جب اس نے اس تخت پر پہلا قدم رکھا، اس پر بیٹھنے کے لیے اس نے کہا میں پہلے اس پر اللہ کو سجدہ کروں گا، نماز پڑھوں گا اس پر 2 رکعت. مسجدیں ان کی یادگار ہیں. یہ لاہور کی بادشاہی مسجد، اس کو عالمگیری مسجد کہتے ہیں نا، اورنگزیب عالمگیر کی بنائی ہوئی. جامعہ مسجد دہلی، پھر یہ شالامار باغ وغیرہ، یہ ان لوگوں کی یادگاریں، عمارتیں بنائیں. انہوں نے یونیورسٹیاں اس زمانے میں نہیں بنائی، لیکن فتاوی عالمگیری اورنگزیب عالمگیر نے کتنے علماء اس کام پر لگائے اور وہ فتاوی تیار کیا جو آج تک کام آ رہا. بہرحال ان کا ایک دور تھا. ان کے جانشین اور زیادہ عیش پسند ہوئے. انہوں نے اپنے لیے جو کچھ پسند کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے ہاتھوں سے سلطنت نکلتی چلی گئی. وہ ہندوستان جس پر 800 سال انہوں نے حکومت کی تھی اور ان کا دبدبا تھا، وہاں الگ الگ اسٹیٹس بنتی چلی گئیں. اودھ، لکھنؤ والے اس لفظ کو جانتے ہوں گے. اودھ ایک علاقہ پورا، تہذیب. شطرنج کھیلنا وہاں کے لوگوں کا مشغلہ. صبح دوپہر شام رات بیٹھے شطرنج جس کو چیس کہتے ہیں کھیلتے رہتے. بٹیر بازی، کبوتر بازی. نواب، دولت ملی ہوئی، جاگیریں ملی ہوئی، یہی کام کرتے تھے. اللہ کی پناہ. حیدرآباد، دکن، اس کے حوالے سے بھی تاریخ ہے پوری تلنگانہ کی اور دوسری. وہاں بھی نواب تھے، کچھ نے بڑے کام کیے وہاں پر، اسلامی کتب چھاپی. آج تک ان کا جامعہ نظامیہ عثمانیہ، وہاں کا جو یونیورسٹی ہے وہ آج تک دنیا میں مشہور. 800 کالج آج بھی اس کے ساتھ ہیں. پیپر ویٹ، کاغذ دبانے کے لیے آپ کے ہاں کوئی نہ کوئی پتھر کوئی چیز رکھتے ہیں، وہ بھی ان کے ہاں ہیرا ہوتا تھا، 400 گرام کا ہیرا. نواب کے لیے اتنے وہاں پر سلسلے. یہ تعیشات مسلمانوں کے لیے نہیں تھے، لیکن جب مسلمان ان میں پڑ گئے نتیجہ کیا نکلا؟ امور سلطنت ان لوگوں نے غفلت برتی، عوام کے مسائل، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے. نتیجے میں ان کا وہ سلسلہ بھی قائم نہیں رہا. برطانیہ، انگلیشیا، انگلینڈ جس کو وہ اینجل لینڈ کہتے ہیں، فرشتوں کی زمین. انگلینڈ کا مطلب کہتے ہیں فرشتوں کی زمین. اپنے حساب سے وہ
انہوں نے جب یہ ہندوستان کا حال دیکھا، ساری غذائیں ہندوستان سے آتی ہیں، کپڑے ہندوستان میں بنتے ہیں، مسالے ہندوستان سے آتے ہیں، ہیرے جواہرات پر قبضہ ہندوستان کا ہے، انہوں نے کہا اس پورے ملک کو فتح کیا جائے، قابو کیا جائے، یہ سب کچھ ہمارا ہو جائے گا۔ ان کے لیے مشہور تھا کہ ان کا وہ سلسلہ ہے کہ ان کی حکومت میں اتنی سلطنت ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جاؤ تو سورج پھر بھی رہتا ہے، اور وہ سب ان کا علاقہ۔ چال چلی انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی، تجارت کے نام سے ایک کمپنی، میں بہت ہی مختصر کر کے، میں درمیان میں بہت کچھ چھوڑ گیا ہوں کیونکہ اتنی تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، نہیں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ اس درمیان میں آپس میں لڑوانا یہ انگریز کا سب سے اہم اور کیا کہنا چاہیے خاص مشغلہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، آپس میں لڑواتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اونچی گئی ہے۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول، لوگوں کو تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو۔ وہ آپس کے جھگڑوں میں لگے رہیں گے، تم ان پر حکومت کرتے رہنا۔ اب یہاں سے آپ سمجھتے جائیے کیا کیا ان کی چالیں تھیں۔ اہل حدیث نامی فرقہ، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، بڑا نام ہے اہل حدیث میں، بہت وہ اس کو اپنا پتہ نہیں کیا کیا خطاب دیتے ہیں۔ اس شخص کی شادی انگریز کے حکم سے ملکہ بھوپال سے ہوتی ہے۔ اس شخص کی شادی، بھوپال ریاست تھی، اس کی ملکہ سے اس شخص کی شادی کروائی جاتی ہے اور ہندوستان میں وہابیت پھیلائی جاتی ہے، دھڑا دھڑ وہابیت کی کتابیں چھپتی ہیں۔ ادھر اسماعیل دہلوی، جس کو بالا کوٹ کا یہ لوگ شہید کہتے ہیں، شاہ اسماعیل دہلوی، یہ حضرت شاہ ولی اللہ کی اولاد میں سے ہے، مگر ناخلف، بگڑ جانے والا۔ اس کو بھی انگریزوں نے خریدا۔ اس شخص نے کتاب چھاپی جس کا نام ہے تقویت الایمان، ایمان کو قوت دینے والی، حالانکہ اس میں قاف کی جگہ فے ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہو جائے گا؟ تقویت الایمان، ایمان کو اٹھا دینے والی کتاب، فوت کر دینے والی کتاب۔ اس میں اس نے اللہ کی، نبی کی ایسی توہین کی، معاذ اللہ، چمار تک کا لفظ استعمال کیا نبی کے لیے، معاذ اللہ۔ کتاب آج بھی ملتی ہے، مفت بانٹتے ہیں وہ۔ یہ کیوں ہوا میں آپ کو ہر سال سناتا رہتا ہوں، موقع آیا پھر سنانے کا، میں نے آپ کو بتانا ہے۔ ایک طرف ایمان کے حوالے سے، ایک طرف سیاسی، معاشرتی اور معاشی حوالے سے۔ مسلمان حکمران تھے، ان کو تعیشات میں ڈالا گیا، شراب میں لگایا گیا، لڑکیوں میں لگایا گیا، سرکاری درباری ملا لے کر فتوے نکلوائے گئے، تیرے لیے یہ بھی جائز ہے، تیرے لیے یہ بھی جائز ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے نام پر آئی، مقصد تجارت نہیں تھا، مقصد، آواز آئے، مقصد کیا تھا؟ جائزہ لو، لوگوں کا حال دیکھو، معائنہ کرو، ہمیں بتاؤ کہ اس ہندوستان کو کیسے قابو کرنا ہے۔ اس ایسٹ انڈیا کمپنی نے بتایا جی یہاں ہندو بھی ہیں، بدھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں،
ساری جتنی قومیں ہیں یہ سب ہے مسلمانوں کی حکومت ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح توڑا جائے، کس طرح کمزور کیا جائے، مسلمانوں کو کس طرح ناکام بنایا جائے۔ بظاہر تجارت کی باتیں ہو رہی ہیں، اندر سارا اپنا کام ہو رہا ہے۔ رپورٹیں تیار ہو رہی ہیں۔ اس زمانے میں یہ موبائل فون نہیں تھے، اتنی سہولتیں نہیں تھی، بجلی اتنی عام نہیں تھی، ان کے جو بھی رابطے تھے جیسے تھے، سمندری سفر زیادہ ہوتا تھا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، رپورٹیں کر رہے ہیں بھجوا رہے ہیں۔ ایجادات ابھی اتنی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اپنے آپ کو باخبر رکھنے کے لیے جتنے ذرائع تھے اختیار کیے ہوئے تھے۔ رپورٹ تیار ہو گئی کہ مسلمان دینی لحاظ سے کیسے ہیں، معاشی لحاظ سے کیسے ہیں، کھانا پینا اوڑھنا پہننا چلنا پھرنا رشتے ناتے کیا ہیں، یہ ساری چیزیں رسم و رواج۔ مسلمانوں میں دو چیزیں ہیں، ایک جذبہ جہاد ہے، ایک عشق رسول ہے۔ یہ دو چیزیں بہت ہیں، اور میں نے کہا نا میں مختصر کر رہا ہوں، پھیلا نہیں رہا۔ علماء اور پیروں سے تعلق بہت زیادہ ہے، پانچوں ٹائم مسجد جاتے ہیں، مدرسے ہیں، پیر ہیں، وہ ان کو اسلام میں مضبوط کرنے کے لیے تاکید کرتے ہیں، نبی سے وابستہ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، نبی کا نام چومتے ہیں، یہ لوگ نبی پر جان مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، موت کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینا زندگی سمجھتے ہیں۔ یہ ساری رپورٹیں تیار ہو گئیں، ایک زمانہ لگا، کام ان کا جاری ہے، بندے پھیلاتے جا رہے ہیں، وہ اپنے ارد گرد ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ مسلمان، میں نے آپ کو بتایا اودھ والے کیا کر رہے تھے، مانا وادر، جونا گڑھ، ریاستیں مسلمانوں کی، ان کے ہاں نواب کے لیے سونا ریشم یہ سب کچھ جائز ہوا تھا، سب کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی تعلیمی سلسلے بہت زیادہ نہیں تھے، مغلوں نے عمارتیں بنائی تھیں، یونیورسٹیاں جامعات اتنی نہیں بنائی تھی، مدرسے تھے، مسلمان سیکھ رہے تھے، جس طرح مدرسے مساجد میں دوسری جگہوں پر، لیکن وہ شکوہ وہ شان و شوکت جو مسلمانوں کی وہ نہیں تھی، کھیل تھے، موسیقی تھی، دوسرے سلسلے تھے۔ انگریز نے ساری رپورٹ کے بعد ان کا کام یہ جو کرتے ہیں لکھتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ آج بھی ان کے پاس سارا ریکارڈ رکھا، یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے، کہ طے پایا کہ مسلمانوں کو ان کے عقائد میں کمزور کیا جائے گا تو اعمال میں خود بخود کمزور ہو جائیں گے۔ یہ جو عمل زیادہ کرتے ہیں نا، یہ عقیدوں کی مضبوطی کی وجہ سے ہے، ان کے عقیدے ڈھیلے کر دو، ان کے خیالات بدل دو تو عمل میں خود بخود سست ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں غیر آپ کے لیے ہر وقت تیاریاں نوٹ کرتے رہتے ہیں، آپ کو آپ سمجھتے ہیں نہیں دنیا، آپ سو رہے ہیں وہ آپ کی ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں، 50 سال کے وہ منصوبے بناتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارا پڑھا لکھا آدمی زیادہ سے زیادہ یہ کہ انٹرنیٹ چلانے لگ جاتا ہے، ان کی باتوں کو نوٹ کرنا، ان پر نظر رکھنا، کون کرتا ہے یہ کام؟ انہوں نے یہ سب کیا۔ آپ کے معاشرے میں پہلے چیزیں پھیلائیں، یہ چائے جو آج آپ بڑے شوق سے پیتے ہیں، یہ انگریز نے پلائی ہے آپ کو، انعام دے کر پلائی ہے کہ یہ پیو تو میں انعام دیں گے، عادت ڈالنی تھی اس کی آپ کو۔
یہ کرکٹ آج بڑے شوق سے کھیلتے ہو، یہ انگریز نے کھلائی ہے آپ کو۔ آپ کے ہاں کیا کھیلتے؟ تیر اندازی تھی، دوڑ تھی، تیراکی تھی، یہ چیزیں تھیں جو جسم کو مضبوط، یہ کھیل انہوں نے دیے اور آپ نے ان کی ساری چیزیں لے لی ہیں، اپنی ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ یہ پھیلائی گئی۔ کیوں آپ کو کھیل کود میں لگایا جائے، آپ کو موسیقی میں لگایا جائے، تماشوں میں لگایا جائے، تاکہ آپ پڑھنے لکھنے محنت کی طرف دھیان نہ جائے۔ آج آپ ٹی وی دیکھتے ہوئے اذان کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کی محنت ہے۔ یہی تو وہ چاہتے تھے کہ آپ کے اندر سے یہ چیزیں کم ہو جائیں، ایسی چیزیں دکھاؤ کہ یہ خود بخود عبادت سے، مسجدوں سے دور ہوتے جائیں۔ یہ شیعہ، یہ دیوبندی، یہ سب انگریز کی سازشیں ہیں۔ سارے مسلمان سنی تھے، سارے مسلمان اونچی۔ جو شیعہ تھے وہ اس علاقے کے، وہ ایسے نہیں تھے جو دور شروع میں، جو خارجی تھے وہ شروع سے خارجی، مگر یہ جتنے ہیں فتنے یہ یہاں پر انگریز نے پھیلائے ہیں۔ کیوں؟ آپ لوگوں کو آپس میں لڑا کر مسجد اور مدرسے کو کمزور کیا جائے، مولوی اور پیر کے خلاف کیا جائے، تاکہ لوگوں کا رابطہ ان سے ٹوٹے اور لوگوں کے اندر دین نہ آئے۔ سازش سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے کہا مولوی پیروں کی ضرورتیں، کمزوریاں ڈھونڈو۔ انہوں نے کہا جی مولوی حضرات جو مسجدوں میں، مدرسے میں، ان کی کمزوری پیسہ ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، فاقے کرنے پڑتے ہیں ان کو۔ پیروں کے پاس سلسلے چلتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، لنگر بھی چلتے ہیں، ان کا معاملہ پیسہ نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کو اگر جاگیریں دی جائیں، زمینیں دی جائیں، اس طرح ان کو قابو کیا جا سکتا۔ انگریز نے کہا خریدو، مولویوں اور پیروں کو اونچی